الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد۔ نبی علیہ السلام کی سیرت کے سلسلہ وار درس، چونکہ اس سے پہلے درس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان لانے کا واقعہ کا کچھ حصہ گزر چکا ہے، اور باقی حصہ آج درس میں انشاءاللہ بیان ہوگا۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایمان نے جگہ بسایا اور ایمان لانے کے لیے تیار ہو گئے، تو اسی ہی وقت حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہن اور بہنوئی کو جو قرآن کریم کی تعلیم دے رہی تھی، تو ایک کونے میں چپ ہو گیا تھا۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ باتیں سن کر تو ان کو فوراً یاد آ گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو دعائیں مانگی ہے، یقیناً وہ دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائے۔ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر دار ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، چونکہ وہاں صحابہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے پہلے وہاں جمع ہوتے تھے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں لے جانے لگا۔ جب وہاں لے جانے لگا تو وہاں صحابہ اور نبی علیہ السلام اندر بیٹھے ہیں اور باہر دروازہ بند کیا ہے، اندر سے دروازہ بند کیا ہے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کٹکھٹایا۔ جب دروازہ کٹکھٹایا ان کو پتہ چلا کہ عمر ہے، تو صحابہ کسی کا بھی اتنا جرأت نہیں ہوا کہ وہ دروازہ کھول لے، کیونکہ وہ اس پر ڈرتے تھے کہ ویسے نہیں نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچائے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ دیر پہلے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، چونکہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس اندر والے دار ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے۔ تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بتایا کہ ان کو دروازہ کھول دو، اور ان کے ساتھ ساتھ بھی یہ کہا کہ دروازہ آنے دو، اور اللہ تعالیٰ نے عمر کے ساتھ خیر اور بلائی کا ارادہ فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے گا اور اسلام لے آئے گا، اور اللہ کے رسول کا اتباع کرے گا، ورنہ تم اللہ کے حکم سے اس کے شر سے محفوظ اور مامون رہو گے، اور بحمد اللہ عمر کا قتل کر دینا ہم پر کچھ دشوار نہیں ہے۔ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر اگر خیر میں ہے، کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر عمر خیر کے ارادے سے آئے ہیں تو ہم ان کے ساتھ بھی خیر والا معاملہ کریں گے، اگر العیاذ باللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شر کے ارادے سے آئے ہیں، یعنی نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے ہیں، تو پھر بھی ہمارے طرف سے ہم ان کو وہی معاملہ کریں گے جن کے لیے یہ آئے ہیں، یعنی اگر نبی علیہ السلام کی قتل کرنے کے ارادے آئے ہیں تو ہم ان کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے، ان کو بھی ہم قتل کر دیں گے۔ لیکن صحابہ نے پکڑ کر کے ان کو نبی علیہ السلام کے سامنے لایا، نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بتا دیا کہ ان کو چھوڑ دو۔ جب ان کو وہ چھوڑ گئے تو نبی علیہ السلام نے ان کو کرتا سے پکڑ کر اس طرح اپنے طرف کھینچ دیا۔ جب اپنے طرف کھینچ دیا تو پھر
نبی علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ اے خطاب کے بیٹے اسلام لاؤ. یہ نبی علیہ السلام کے ان کے پہلے الفاظ تھے. اور دعا فرمائی اللہم اہدی، اے اللہ اس کو ہدایت دے. اور ایک اور روایت میں ہے کہ اللہم ھذا عمر بن خطاب اللہم اعز الدین بعمر ابن خطاب، کہ یا اللہ یہ عمر بن خطاب حاضر ہے، یہ اللہ اس سے اپنے دین کو عزت دے. جو دونوں روایتوں میں دعا ہے نبی علیہ السلام نے اس کو یہ فرمائے. اور اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ عمر آپ اس وقت تک باز نہ آئے گا جب تک خدا عز و جل سے تم پر کوئی رسوا کن عذاب نازل نہ ہو. نبی علیہ السلام نے کو بتایا کہ عمر آپ اس وقت تک ایمان نہیں لاتے جب آپ پر رسوا کن عذاب نازل ہو جائے، جس طرح پچھلی امتوں پر نازل ہو گیا. بعد میں وہ کہتے کہ ہم ایمان لاتے لیکن اس وقت ایمان قابل قبول نہیں ہوتے. یہ عمر آپ نہیں سمجھتے. نبی علیہ السلام نے اس کو اس طرح الفاظ کہا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اسی لیے حاضر ہوا ہوں کہ ایمان لو اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جو کچھ اللہ کے طرف سے نازل ہوا ہے، اور کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مسرت سے بلند آواز سے اللہ اکبر کی صدا بلند کی، آواز بلند کی. تو تمام اہل دار نے پہچان لیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لائے. بعد میں وہ خود بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے ہمارے کرتا پکڑ کر اس طرح اپنے طرف کھینچا تو نبی علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کو تو اصلاح کی تھی، اور اس کا اپنے طرف کھینچنا یہ بھی اصلاح کا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارا جو دل کا دنیا تھا وہ بدل ہو گیا، ورنہ آیا کس کے لیے ہے اور ابھی کیا کر رہا ہے، کر کیا رہا ہے. اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمایا، ورنہ صحابہ کو نبی علیہ السلام اس سے بھی پہلے یہ کہہ سکتے کہ آپ ان کو آنے سے پہلے ہی ختم کرو، پہلے بھی ختم کر سکتا. لیکن نبی علیہ السلام نے اس کا جو دعا کیا، نبی علیہ السلام کی اس کی دعا کے اوپر نبی علیہ السلام کو پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہی اسلام کے لیے قبول فرمائیں گے، اور اسی کی وجہ سے انشاءاللہ اسلام کو عزت ملے گا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو آسمان سے جبریل امین علیہ السلام او نازل ہو گئے، اور یہ فرمائے کہ اے محمد تمام اہل اسمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے پر خوش ہیں. اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، اور اسی وقت دین کے عزت اور اسلام کا ظہور اور غلبہ شروع ہو گیا. کیونکہ اس سے پہلے جب مسلمان نماز کے لیے جب آذان کرتے تو کسی جگہ چھپ کے آذان کرتے تھے. اگر ایک مسلمان نماز پڑھتا تھا تو وہ بھی کسی جگہ میں چھپ کے وہ نماز پڑھتا تھا. اگر کوئی کسی کو دعوت دیتے تھے تو اس طرح دعوت نہیں دیتے تھے جس طرح بعد میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان لانے کے بعد دعوت دیا تھا. اس طرح چھپ کے کہ کسی کو خبر نہ ہو، کیونکہ ان لوگوں نے جو مسلمانوں پر ظلم کیا تھا، کیونکہ مسلمانوں کے سامنے وہ ظلم موجود تھے اور وہ ظالم لوگ بھی موجود تھے، اسی وجہ سے مسلمان کسی کو ان لوگوں کے سامنے دعوت نہیں دے سکتے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے کے بعد حرم میں نماز پڑھنے لگے. مسلمان حرم میں نماز پڑھنے لگے کیونکہ ایمان کو عزت اور تقویت مل گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلانیہ طور پر
मुसलमानों ने एलानिया तौर पर इस्लाम और लोगों को दावत देने एलानिया शुरू कर दिया। और इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम ने उसका नाम फारूक रखा कि ये हक और बातिल के दरमियान फर्क कर सकते हैं, तफरीक कर सकते हैं, जुदाई ला सकते हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जब इस्लाम लाए तो ये ख्याल पैदा हुआ कि इस्लाम की इत्ला ऐसे शख्स को दे दूं को कि वो इस तरह खबर फैलाने में वो जल्दबाजी करे, यानी बहुत तेज हो। तो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के जहन में एक आदमी आया और वो था जमील बिन मामर। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उनके पास गए और जो इस बात में मशहूर था कि वो और कहा कि ए जमील, तुझको मालूम भी है कि मैं मुसलमान हो गया हूं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन में दाखिल हो गया हूं। जमील ने यह बात सुनकर, पूरा बात भी न सुना था, कि अपने सादर खींच कर वो हरम में पहुंच गए। जब हरम में पहुंच गए तो हरम में वो मुशरिकीन मक्का के जो बड़े सरदार लोग थे वो मौजूद थे। तो उन सारे लोगों को बताया कि अल-आयाज़ुबिल्लाह उमर साबी बन गया, उमर बेदीन बन गए अल-आयाज़ुबिल्लाह। और उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उनके पीछे पीछे जा रहे थे। जब उनके मुंह से ये अल्फाज निकल गए कि उमर साबी बन गया, तो इसी वक्त उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु भी हरम पहुंच गए। जब हरम पहुंच गए तो उसने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ये गलत कहता है, मैं साबी नहीं हुआ हूं, मैं तो मैंने इस्लाम लाया है, मैं इस्लाम में दाखिल हुआ हूं और मैंने ये गवाही दी है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद इसके बंदे और इसके रसूल है। यह सुनना था कि लोग उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु पर टूट पड़े, क्योंकि वो भी बड़े सरदार थे, कि आप हमारे सामने अपने ईमान का इजहार करते हैं। इससे पहले उनने लोगों पर जुल्म करके उनकी आदतें डाली, आदतें बन गई थी। तो सारे ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस तरह मारना शुरू किया। तो इत्तेफाक से आस बिन वाइल सहमी इधर से आ निकले। आस बिन वाइल सहमी को जब यह पता चल गया कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मारते ही उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ईमान लाया है, तो वो सबके उनके सामने थे। तो वो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ने बताया कि मैं इसका जिम्मेवार हूं, कौन इसको मार सकते हैं। जब उसने ये जिम्मेदारी ले ली तो ये सारे लोग उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को छोड़कर अपने अपने घरों में ये चले गए और इस तरह इसको यूं ही छोड़ा के इसने किसी ने इसको पनाह दी है। तो आस बिन वाइल सहमी ने इसके पनाह देने की वजह से लोगों ने उसको मारना वो छोड़ दिया। और ये तमाम वाकया जो है ना, ये सही बुखारी में लिखी गई है। इंशाअल्लाह अगले दर्स में जो मुशरिकीन मक्का थे